رسول کے لیے تگوتار کہ جسے بالآخر اسلامی مملکت بنانا مقصود ہو، کیا اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ کون ہے یہ ضرورت کر کے کہہ دے کہ اسے نہیں کہا جا سکتا جہاد؟ ایک ایسے خطہ زمین کے حصول کے لیے تگوتار کہ جسے بالآخر اسلامی مملکت بنانا مقصود ہو، اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کی ہر کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جب یہ خطہ زمین حاصل ہو جائے تو اس خطہ زمین کی حفاظت کے لیے ہر تگوتار جہاد ہے، اور اس کے لیے جان دے دینا قتال فی سبیل اللہ ہے۔ کوشش کرنے والا مجاہد ہے، جان دینے والا شہید ہے۔ کون ہے وہ ضرورت کر کے اس کی انکار کر سکتا ہے؟ اس خطہ زمین سے حاصل ہونے کے بعد خدا نے یہ بات ہم سے نہیں چھوڑ دی کہ جی چاہے تو اس کی حفاظت کرو اور جی چاہے تو اس کی حفاظت نہ کرو۔ اس نے یہ فرض قرار دیا ہمارے اوپر کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ خطہ زمین تمہیں مل گیا، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تمہارا دینی فریضہ ہے، جس کے لیے پوری قوت سے اپنی چھاؤں کے لیے پوری قوت سے اپنی چھاؤں تمہارا تیار رکھو۔ ایسی قوت فراہم کرو کہ جس سے تمہارے دشمن اور تمہارے خدا کے دشمن کے دل میں تمہارا روب جاری ہو جائے۔ دو الفاظ یہاں بڑے عزیز، عدو اللہ و عدو قوم۔ یہ عدو قوم جو ہے تمہارے دشمن، یہ تو قومی حیثیت سے ہوتا ہے۔ یہ عدو اللہ جو کہا گیا ہے یہ دینی حیثیت ہے، کہا تمہارے ہی دشمن نہیں ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، اس لیے اللہ کو ضرورت ہے تمہیں کہے کہ میرے دشمنوں کے مقابلے کی یہ سرحدوں کی حفاظت کرو۔ کیا یہ دینی فریضہ نہیں ہے؟ کیا ان سرحدوں کی حفاظت کرنے میں جان دینے والے قتال فی سبیل اللہ کے مستحق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا انہیں شہید کہا جائے گا تو اور کس کو شہید کہا جائے گا؟ خدا نے یہ فریضہ قرار دے دیا ہماری کے بعد اس نے یہ کہا کہ پھر اگر جو مخالف ہوں ان سرحدوں کو ساتھ کے آگے بڑھ جائیں تو قاتلوں فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو اس مملکت کو مٹانے کے لیے جرأت کر کے آگے آ گئے اس کے ساتھ جنگ کرو فی سبیل اللہ، جہاں خود کہہ دیا۔ ایک خطہ زمین کی حفاظت کے لیے سرحدوں کی حفاظت اور استحکام دینی فریضہ۔ جب دشمن اس کی سرحد میں قدم رکھے تو اس کے خلاف جنگ کرنا قرآن کے الفاظ میں فی سبیل اللہ، اور قرآن میں ہی تو قتال فی سبیل اللہ میں جان دینے والوں کو شہید کہا ہے جانے مانا۔ اصل یہ ہے برادران عزیز، ہمیں آج یہ معلوم ہی نہیں مسلمان کہتے تھے، لیکن قرآن نے یہ بتایا ہم تو آج جو پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان، کسی نامسلم غیر مسلم کو بھی مسلمان ہم کرتے ہیں تو صرف ایک کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں، اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان یہ شہادت گئے ان پر میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے معاہدے پہ دستخط کرنا پڑتا ہے۔ معاہدے کے فریق یہ شخص جو اسلام لا رہا ہے، اور فریق ثانی خود اللہ تعالیٰ فریق ثانی اس معاہدے کا عزیزان من غور فرمائیے کہ اس معاہدے کی تقدس اور علو مرتبت۔ معاہدہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا جان اور مال دونوں خدا کے ہاتھ بیچ دیے
وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے عوض میں تمہیں جنت کی زندگی عطا کر دی، اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی، مرنے کے بعد بھی جنت کی زندگی، معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ معاہدہ کوئی نظری معاہدہ نہیں کہ جو ہی ہم نے کہہ دیا کہ معاہدہ کر لیا، اس نے سن لیا کہ معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اپنی جان اور اپنی مال ہم اپنی ملکیت سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قتل نہیں، کسی آیت کے آگے بغیر ساتھ لیے ہوئے یہ ہے کہ پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جانیں دے کر میدان جنگ میں یہ آ جاتے ہیں، پھر یا تو فاتح و منصور واپس لوٹتے ہیں اور یا وہی اپنا سر دے دیتے ہیں۔ یہ اس معاہدے کی تکمیل کے لیے ہے جس پر دستخط کرنے سے یہ شخص مسلمان ہوا۔ تو یہ تو اسلام مسلمان ہونے کی شرط ہے بنیادی عزیزان مان۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کا جیتا ہے ان میں سے ایسا کرے، جس کا جیتا ہے نہ کرے، جو ایسا نہیں کرتا، جو ایسا نہیں مانتا، وہ یاد رکھیے اسلام کے میدان کے اندر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس مقام پہ پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ یہ کہا یہ تو اسلامی مملکت کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے جنگ، اس جنگ میں جان دے دینا، لیکن پاکستان کی مملکت تو ابھی اسلامی نہیں بنی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلامی نہیں بنی، لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، اس 23 سال کے عرصے میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک قدم بھی ہم نے نہیں بڑھایا عملی طور پہ ادھر، لیکن اس 23 سال کے عرصے میں کسی حکومت نے، کسی آئین ساز ادارے نے، کسی قانون ساز اسمبلی نے، کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ اس مملکت کو اسلامی مملکت نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے برعکس ہر ایک نے اس کا اقرار کیا ہے، اس اقرار کی توثیق کی، آپ کے آئین کی شق اول یہ رکھی کہ یہ خطہ زمین اس چیز کی آواز بغیر بولنے کی ادھر سے آواز دیکھ لیں گے آپ جی، لاؤڈ اسپیکر کی آواز۔ آج تک 23 سال میں کتنی حکومتیں بدلی، کتنے اداروں میں تبدیلی پیدا ہوئی، 3 مرتبہ تو آئین بنانے کی بھی کوشش کی گئی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہی نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم ایسا نہیں چاہتے اور اس کو ایسا نہیں بنایا جائے گا، بلکہ مثبت طور پر ڈیفینیٹلی ہر ایک نے اپنے ہاں اس کا اعلان کیا، اقرار کیا، اس کی توثیق کی، شق اول رکھی ہر آئین کی کہ اس کو اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا ہے اور اسے اسلامی مملکت بنایا جائے گا۔ اس لیے عزیزان مان، اگر اس میں ابھی تک اسلامی مملکت نہیں بھی بنی، عمل متشکل نہیں بھی ہوئی، تو میں نے کہا ہے کہ یہ جو امکان ہے اس کے اندر اسلامی مملکت کے بننے کا، یہ جو ذریعہ ہے اسلامی مملکت کے بننے کا، ذریعے کا تحفظ مقصد کا تحفظ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو اس گاڑی سے وہ خاص محبت نہیں ہوتی جس میں آپ سفر کر رہے ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ اس گاڑی میں ذرا سا بھی کہیں یہ احساس تک ہو کہ نیچے کلیے میں کوئی لفظ آ گیا ہے، آپ کس طرح سے تڑپ اٹھتے ہیں اس کے لیے، حالانکہ اس گاڑی کیا ہے، سفر کرنے کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ ابھی مملکت اسلامی نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے تو عزیزان مان ایک نظیر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ 13 سال مکے کی زندگی بسر کرنے کے بعد مدینے تشریف لے گئے، صرف اس لیے کہ وہاں اسلامی مملکت کے قیام کے امکانات زیادہ تھے، پاسبلٹیز زیادہ تھی، وہاں اسلامی مملکت نہیں تھی۔ حضور جب تشریف لے گئے ہیں تو وہاں جاتے ہی اسلامی مملکت قائم نہیں ہوئی۔ مکے والے یہ جانتے تھے
وہی بات جو یہاں میں نے ابھی کی ہے کہ ہندو جانتا تھا، مکے کا قریش بھی یہ جانتا تھا کہ یہاں مکے میں نہ صحیح عرب کے کسی خطہ زمین میں اگر قرآن کے مطابق نظام نافذ ہو گیا تو ہمارے نظام آئے زندگی کو وہ نگل جائے گا، کھا جائے گا۔ وہ تو موسیٰ کا اژدہا ہے جو سامری کی رسیوں کو نگل جایا کرتا ہے۔ یہ بات کی ورنہ اس زمانے میں 300 سال کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا، انہیں کیا ضرورت تھی کہ مکے سے پھر جورج کر کے مدینے پہ بھی آ کے چڑھائی کرتے؟ اس خیال کے مطابق انہوں نے یہ کچھ کیا، انہوں نے مدینے پہ آ کے چڑھائی کی۔ مدینہ اسلامی مملکت نہیں ہے۔ انہوں نے جب چڑھائی کی تو پھر میں عرض کر دوں کہ اسلامی مملکت کے امکانات جہاں تھے قائم ہونے کے، ان کو وہ بیکار اور ان کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ ضرورت کی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی اور ان سے فریضہ عائد کیا۔ یہ عزیزان من صحابہ کی جماعت 313 نفوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت میں یہ اس میدان جنگ میں چلے۔ ان سے 3 گنا زیادہ وہاں لشکر تھا۔ یہ بے ساز و سامان بھی تھے، یہ مہاجرین تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو سن 47 میں جنہوں نے دیکھا ہے مہاجرین سے، جنہیں ہم نے بدقسمتی سے پناہ گزین کہا، ہم نے شرم آئی ہم نے یہ کہنے سے۔ یہ مہاجرین کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کو لے کے میدان جنگ میں تشریف لے آئے۔ اسلامی مملکت نہیں ہے، اس کے امکانات ہیں صرف۔ وہاں آنے کے بعد حضور نے جب صفیں میدان جنگ میں آراستہ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہٹ کر خدا کے حضور ایک دعا کی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس عز و الہا سے وہ اس سوز و گداز سے وہ دعا کی تھی آپ نے کہ آپ کی ردائے مبارک کندھے سے نیچے لٹکتی جا رہی تھی اور معصیت کے عالم میں آپ یہ کہہ رہے تھے، سنیے عزیزان من، یہ دعا بتا رہی ہے کہ کیا اہمیت تھی اس جنگ کی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے دین کی کل کائنات لے کر ہم اس میدان میں آ گئے، ہمارے پاس یہی۔ آج اگر اس میدان میں اس چھوٹی سی جماعت کو شکست ہو گئی اور یہ ختم ہو گئی تو اے خدا تو سن لے کہ قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی بھی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں اور میری جہاں تک بصیرت اور رہنمائی کرتی ہے، دنیا کی تاریخ میں اور کم از کم دین کی تاریخ میں اس دعا کی مثال مجھے کہیں نہیں ہے۔ دعا مانگنے والے کا رفعت مقام اور عظمت منصب ایک طرف اور دوسری طرف اس دعا مانگنے کے انداز سے غور فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حسن طلب کی ذات تو ذوق جبرائیل دے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو اسد اللہ خان نے کہا تھا کہ غالب فرائے خواجہ بجزہ گزاشتم ذات پاک مرتبہ دانے محمد۔ محمد کی اس طرح کو اپریشیٹ وہی کر سکتا تھا، خدا نہیں اپریشیٹ کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمارے پاس سارا جو کچھ کائنات ہے ہم اس کو لے کے پونجی کو آ گئے، یہ سمجھ دے لگا ہم ہی بات یہ لے کے آ گئے تیرے مقصد کے حصول کے لیے اور تیرے حضور پیش ہے، تو دانی حساب کروں گے، اپنے کسی مقصد کے لیے ہم نہیں آئے، تیرے دین کے اعدائے کلمت حق کے لیے یہاں آئے ہیں، کام کچھ تیرا ہے جس کے لیے ہم آئے، فریضہ ہمارا تھا جس کے لیے سب کچھ لے کے آ گئے ہیں۔ من کو بند کر دیجیے۔
بہرحال آپ مجھے توجہ نہ دیجیے، بات رک جائے گا۔ کہا یہ غور کیجیے گا اس میں طلب کو، یہ لطافت اور یہ نظافت جو ہے اس دعا کے اندر جو پوشیدہ ہے، کس طرح سے خدا کو ایک فریق بنایا گیا ہے، اس میں فریق بھی فریق اعلیٰ بنایا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کو تیرا کوئی ایک کام ہے جس کے لیے یہاں آ گئے ہیں، ہمارا فریضہ یہ تھا۔ جی میں کر رہا تھا کہ آپ تصور میں لائیے اس نقشے کو، اسلامی مملکت کا وجود ابھی عمل میں نہیں آیا، اس کے امکانات ہیں، صرف ان امکانات کے تحفظ کے لیے بدر کے میدان میں یہ پوری کائنات اس دور کے مسلمان کی وہاں وہ آ گئی ہے، اور حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں حضور رب العزت، اور میں نے کہا ہے کہ اس دعا کی آپ لطافت و نزاکت کو دیکھیے کہ کس حسین طریقے سے یہ بات واضح کی ہے کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو ایک عملی نظام بنانے کے امکانات کے تحفظ کے لیے ہم یہاں آ گئے ہیں۔ ہماری تو یہ صورت ہے کہ اپنا سب کچھ لگا کے یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو خود سوچ لے۔ یہ چیز ہے جو وہاں کہی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی یہ دعا تھی کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جس سے متاثر ہو کر اقبال نے اپنی وہ غزل کہی کہ جس غزل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کاجراؤ ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، اگر کاجراؤ ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، تیرا جہاں اسی کوكب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال عدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ لیکن عزیزان مان اقبال کی اس غزل میں اور اس دعا میں جو نہایت لطیف فرق ہے اسے ارباب ذوقی اس کی داد دے سکتے ہیں۔ وہ فرق وہی ہے جو ایک شاعر اور ایک نبی کی دعا میں ہو سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں شوخی ہے، طنز ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، لیکن وہ سوز و گداز جو اس دعا کے اندر ہے وہ اس نے کہا آپ کو ملے گا۔ بہرحال حضور نے یہ دعا کی اور اس دعا کو قبول کرنے والے نے اس انداز سے اس کو قبول کیا کہ یہ 313 کی ایسی جماعت جن کے پاس پوری تلواریں اور گھوڑے بھی نہیں تھے، پوری عرب کے پورے عرب کے یعنی قریش کے اتنے بڑے لشکر کے اوپر اس انداز سے فاتح و غالب آئے کہ قریش کو اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی اس میدان میں دوبارہ لوٹنے کی وقت سے کہ انہوں نے دوبارہ اس کے لیے تیاریاں نہیں کر۔ عزیزان مان، یہ ہے اسلامی مملکت کے امکان کے تحفظ کرنے کے لیے پہلی جنگ، اور اس پہلی جنگ میں شہید ہونے والوں کو اگر شہید نہیں کہا جائے گا اور کسے شہید کہا جائے گا، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہی بلا تفصیل عرض کرتا ہوں، اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہونے کے اعتبار سے جو اس کا مرتبہ ہے اس پر تو دنیا میں کوئی دوسرا انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن شہید ہونے کے اعتبار سے خدا نے اپنی اس نوازش کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ جو بھی فی سبیل اللہ اپنی جان دیتا ہے اسلامی مملکت کے تحفظ کے لیے، اسلامی مملکت کے قیام کے امکان کے تحفظ کے لیے، اس خطہ زمین کے تحفظ کے لیے کہ جس پر اسلامی مملکت کو بنانا مقصود ہے، وہ اسی طرح سے شہید ہے کہ جس طرح سے کہ بدر کے شہداء ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی تو اسی جنگ بدر کا ہی ہے۔
نہیں، جنگ احد کا یہ واقعہ ہے، میدان جنگ میں آ پہنچے ہوئے تھے، باہر سے ایک چرواہا آیا، اس نے آگے پوچھا حضور سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اس میں یہ جماعت حق کی خاطر لڑ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس جماعت کے اندر بھی شامل ہو جاؤں اور حق کی خاطر لڑوں تو پھر آپ نے کہا کہ تم بھی اسی جنت کے مستحق ہو جاؤ گے جن کے مستحق یہ ہیں۔ اس نے تلوار دی، میدان جنگ میں چلا گیا۔ عمر بن ثابت ان کا نام تھا، اسورم کہلاتے تھے۔ میدان جنگ میں گئے اور وہاں اس دلیری اور کامردی سے یہ لڑے۔ ہمیں معلوم ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، عزیزان من، اس آواز کو پھر ذرا توجہ سے سن لیجیے گا، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یا اسے بند کر دیں تو پھر یہ صورت ہو سکے گی کہ ذرا کچھ بھائی یہ الیکٹریشین جو ہے وہ ذرا سمجھ لیں اس بات کو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو یہیں رکھ دیجیے، اس لاؤڈ اسپیکر کو یہاں سے نقصان 5-1 منٹ کے لیے وہ کہتے ہیں ذرا توقع فرما لیجیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈیفیکٹ ہے وہ قابو آ گیا ہے اور شاید وہ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے، ذرا سا اور اس طرح فرمائیے۔ مجھے احساس ہے عزیزان مان اس طرح کا کہ آواز سے نہ پہنچنے سے جو ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں تو مجبوریاں بھی اختیار میں۔ عزیزان ایمان، میں یہ کر رہا تھا بدر کے احد کے میدان کا جو واقعہ، ایک شخص صرف جس کا خطاب تھا وہ باہر سے آیا اور وہ آ کے انہوں نے پوچھا، جیسا میں نے عرض کیا تھا حضور نے بتایا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، ہم الہی کلمت الحق کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس نے یہ پوچھا کہ اگر میں بھی اس وقت شریک ہو جاؤں حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جو ان کا اجر ہوگا خدا کی جن رحمتوں اور مغفرتوں کے یہ مستحق ہوں گے، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے۔ اس نے تلوار دی، میدان جنگ میں گیا، بڑی بے فکری سے وہاں لڑا اور نہایت تبسم بچا جان دے دی۔ اس کی لاش کس طرح سراہنے کس قدر صاحب سعادت تھا یہ شخص۔ خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ اسیرم کس قدر خوش بخت تھا کہ اس نے ایک وقت بھی کی بھی نماز نہیں پڑھی اور ہم سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں عزیزان ایمان، اسلامی مملکت کے خلاف امکان کے تحفظ کی خاطر جان دینے والا اسیرم کے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے سراہنے کھڑے ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ کس قدر خوش نصیب ہے یہ شخص جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور ہم سے بھی پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ اقبال نے اسی کے لیے تو کہا تھا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار کر جاتا ہے۔ بے قرار تو ہمارے اور تمہارے کے لیے، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم شعور نہیں اس کا کر سکتے کہ یہ زندہ کیسے ہوتے ہیں، تم کیا جانو یہ طے کرانے آب و گل کہ اس حیات جاوداں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جو خدا کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے انسان اس کے حضور میں جان دے دیتا ہے۔ طالبان اور اسی جنگ احد کا یہ واقعہ بھی میرے سامنے آتا ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا، کزمان اس کا نام تھا، غالب منافق تھا،
تو اس کی حرکات و سکنات کچھ اس قسم کی مضمون تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ اس کو چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے. بہت سے میدان میں دیکھا کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گئے اور وہ بھی بڑی ضرورت و بہادری سے لڑا. کئی ایک مشرکین کو کفار قریش کو اس نے قتل کیا اور اس کے بعد وہ زخمی ہو کر گرا. صحابہ متعجب تھے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے اور یہ تو اس بے جگی سے یہاں لڑا ہے. اس کے بعد گئے اور کہا کہ سلمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اللہ کی راہ میں اس طرح سے آج بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی. اس نے کہا مرتے مرتے کہا کہ میں تو جانتا نہیں ہوں کہ اللہ کی راہ سے اور کلمۃ الحق کیا مدینے اور مکے والوں کے درمیان کو پرانی نظا چلی آ رہی ہے. یہ ہماری ایک وطنی جنگ تھی جس کے جذبے سے میں مجبور ہو کر حمیت قومی کی بنا پر میدان جنگ میں آیا ہوں. قومی اعتبار سے میں اس کے ساتھ لڑا ہوں. مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے. اور یہی چیز تھی جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا میدان جنگ میں بھی جہنمی جہنمی رہ سکتا ہے. اور یہی فرق ہے دین اور وطن کا عزیزان مان کہ جسے علامہ اقبال نے مولانا حسین احمد مدنی کے جواب میں، وہ نیشنل اسلام میں سے وہ وطنیت تھا ان کا نظریہ. انہوں نے جب ان کو دعوت دی تھی کہ اس وطن کی آزادی کی خاطر آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیے، سنیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا. فرمایا تھا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اس آزادی سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا مقصد اصلی یہ ہے کہ اسلام قائم رہے، مسلمان طاقتور بن جائے، اسلامی نظام قائم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کلیتاً نہیں تو ایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جائے، لیکن اگر آزادی ہند کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسا یہ دارالکفر اب ہے ویسا ہی رہے یا اس سے بھی بدتر ہندوؤں کے ہاتھ دارالکفر بن جائے، تو یاد رکھو مسلمان اس آزادی وطن پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے. اور اس آزادی کی راہ میں لکھنا، بولنا، روپیہ صرف کرنا، لاٹیاں کھانا، جیل جانا، گولی کا نشانہ بننا میرے نزدیک حرام اور کبھی حرام ہے. ہم اس نام کی خاطر جان دینا جانتے ہیں، ہندو کی آزادی کی خاطر اور اس ملک کو دارالکفر بنانے کی خاطر جان دینا شہادت نہیں کرا سکتے. یہ تھا کہ جواب دیا گیا اور اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے اس جواب کا نام ہی مارکہ دین و وطن رکھا. لہذا عزیزان ایمان میں پھر دوہرا دوں کہ جب تک اس خطہ زمین سے رہنے والے اس فاصلہ کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اس کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے گا، تو اس خطہ زمین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش جہاد ہے اور اس مقصد کے لیے جان دے دینا، شہادت اور فاتح اور منصور واپس لوٹنا باعث اجر عظیم. قرآن نے کہا ہے کہ وہ نہیں جو قاتل فی سبیل اللہ ہے فیقتل اور یؤتی ہے اجر عظیما. جو خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے وہ وہاں قتل ہو جائے یا فاتح و منصور واپس زندہ لوٹ آئے، دونوں یکساں مرتبے کے مستحق ہیں. اور اتنا ہی نہیں عزیزان ایمان، قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ دشمن کی تلوار سے وہاں وہ قتل ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر وہاں قتل ہو جائے تو اور اس جد و جہد کے اندر اگر تمہیں ویسے ہی موت آ جائے اور اگر ساری عمر تم اس آرزو میں بھی رہو اور اس تیاری میں رہو کہ کبھی وقت آیا تو میں میدان جنگ میں جاؤں گا اور اس سے پہلے ہی تمہیں موت آ جائے، اس نے کہا کہ اس کا مرتبہ بھی وہی ہے جو میدان جنگ میں جان دینے والے کا مرتبہ ہے. لہذا عزیزان مان، جب تک اس مملکت کے رہنے والے اپنے اس
اقرار پر قائم ہے کہ جسے اسلامی مملکت بنایا جائے گا، اس کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد بھی کی جائے گی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور اس میں ہر خون کا ہر قطرہ شہیدان اسلام کے خون کا قطرہ کہلائے گا۔ اور اگر زبان ریز نہیں دیتی، لیکن بہرحال اور اگر کے ساتھ خدا نہ کرے اگر یہ قوم اپنے قول سے یہ پھر گئی تو اس کے بعد پھر یہ مملکت دنیا کی اور مملکتوں کی طرف ہو جائے گی، پھر یہ جنگ وطن کی جنگ ہو جائے گی، پھر اس کے لیے کوئی جدوجہد فی سبیل اللہ نہیں ہوگی، اس کے لیے پھر شہادت، اس کے لیے جان دے دینا بھی شہادت نہیں کہلائے گی، ایک محب وطن کی موت ہوگی دنیا کے باقی محب وطن کی طرح جیسا آج یہ طرح کیا جاتا ہے۔ یہ شکل اس کی اس وقت ہو سکے گی، آج یہ شکل نہیں ہے۔ لہذا اس جنگ عظیم میں، ستمبر کی جنگ میں، جن ہمارے شہید نوجوانوں نے اس میں جا کے ان میدانوں کے اندر جا کر اپنی جانیں دی ہیں، وہ خدا کے نزدیک قرآن کی شہادت کے مطابق انہی درجات کے مستحق ہیں جو شہید کے لیے ہیں، جو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جن کی جانوں کو محفوظ رکھا ہے واپس آئے ہیں، وہ فاتح و منصور ہیں، وہ غازی ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کا درجہ بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا